کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے کائنات 6 دنوں میں کیوں بنائی، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف کن فیکن کہہ کر فوراً سب کچھ پیدا کر سکتے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر کائنات کی پیدائش فوراً کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن پاک میں بار بار 6 دن کا ذکر کیوں آتا ہے؟ شاید یہ اس لیے ہے کہ ہم سوچیں اور غور و فکر کریں۔ زمین پر ایک دن اس کی گردش سے ڈیفائن ہوتا ہے، لیکن اللہ تو کائنات سے بالا ہے۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا، پھر اس نے پانی کے اوپر اپنا تخت بنایا، پھر لوح محفوظ میں ہر چیز کا ہونا طے کیا اور پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 دن زمینی دن نہیں، عرش کے دن ہے۔ اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وقت بھاری چیزوں کے قریب سلو ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ ماس اتنا سلو وقت، جیسے کہ بلیک ہول یا کسی میسو سٹار کے پاس۔ اللہ کا عرش جو عظیم فرشتوں کے ذریعے اٹھایا گیا ہے، وہ 7 آسمانوں سے بھی پرے ہے اور بے حد بھاری ہے۔ تو سوچئے کہ وہاں وقت کس قدر آہستہ گزر رہا ہوگا زمین کے مقابلے میں۔ سائنس کے مطابق کائنات تقریباً 13.8 بلین ایئرز پرانی ہے۔ اگر یہ عرش کے 6 دن ہیں تو ایک عرش کا دن تقریباً 2.3 بلین زمینی سالوں کے برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین 2 دن میں بنائی گئی، تو اس کے مطابق 2 عرش کے دن ہوئے 4.6 بلین ایئرز، اور سائنس بھی زمین کی ایج 4.6 بلین ایئرز ہی بتاتی ہے۔ یہ سب صرف ایک اتفاق ہے، یہ ایک ڈیوائن پلان۔ لیکن اب ایک اور بات جو زیادہ اہم ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے سکون میں رہوں جب اسرافیل علیہ السلام نے سور آلریڈی اپنے ہونٹوں تک اٹھایا ہوا ہے اور حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی تھی، مگر عرش کے وقت میں شاید یہ صرف چند لمحوں پہلے ہوئی ہو۔ اگر 6 دن کریشن کے لیے تھے تو کیا 7واں دن قیامت کا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم وقت الہی کے کنارے پر ہیں؟ شاید 6 دن کا مطلب مدت نہیں، بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم سوچیں، تیاری کریں اور خود سے پوچھیں کہ واقعی کیا وقت چل رہا ہے۔